جو ماحول چل رہا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب کے ساتھ ساتھ بھائی میں مولانا فاضل جریلوی صاحب کو پورا وقت دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے کہنے پہ میں صرف اور صرف ایک مطلب یہیں بیٹھے ہوئے سن لیجیے، نہیں کھڑے ہو کے آپ کھڑے ہو پڑھیے، ارے شیر کچھار میں ہوں یا بیٹھا پڑھیے، کھڑے ہو ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیں چچا ہمارے جو ہیں بزرگان بیٹھے ہوئے بہت دیر سے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے شعر پڑھے ہیں۔ مولانا فاضل جریلوی صاحب کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ پورا وقت ان کو دینا ہے۔ یا علی مدد، اچھا نایاب بلیابی صاحب کے تمام اشعار کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں ساقی نامے کا مطلب پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ تھوڑا سا رنگ تبدیل ہونا چاہیے، ناظم تو آزاد ہوتا ہے، اور جہاں تک بندی ہو جاتی ہے تو اسے بھی سن لیجئے۔ بہرحال اتنے یہ سارے بڑے شعراء اور ہمارے برادران بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب میں حاضر کرتا ہوں کہ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ نسیم سحر ہے، ذرا اسے طوفان میں تبدیل کیجئے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی، نیا بھائی، غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں۔ ارے میں نے مطلب پڑھا، سلامت رہے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو ولا کی شراب میں، میں خانہ غدیر میں محرم ہیں سارے رند۔ مصرع سنیے، میں خانہ غدیر میں محرم ہیں سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں۔ ارے ویسے ہی سنیے جیسے آپ نے پڑھا ہے، سلامت رہے۔ میں خانہ غدیر میں محرم ہیں سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں۔ مصرع پڑھوں، اجازت ہے؟ ارے کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے۔ مصرع پڑھا ساقی نامے کا، سلامت رہے۔ کم ظرف پی، اب کم ظرفی دوسرے مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ کم ظرف، کلیم بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا، بڑی جلدی سنیے، نایاب بھائی سن رہے ہوں گے۔ حیدری صبح 8 بجے کی، بہت معذرت کے ساتھ میرا بھائی، جلدی سلامت رہو۔ ارے یا علی، صبح 8 بجے کی ٹرین ہے میری لکھنؤ سے، کل ایک 40واں خطاب کرنا ہے تو مجھے بڑی تیزی سے جانا۔ ملاحظہ فرمائیے، کم ظرف پی تو لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ مصرع پڑھ لوں، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ وہ 3 شعر سلسلے کے سارے اشعار چھوڑ کے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب، سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ مولانا رضی صاحب قبلہ ملاحظہ فرمائیں، رعایت لفظی خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں، حسن بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس۔ ارے میں نے مصرع پڑھ دیا، سلامت رہیں۔ کچھ حسن رعایت دیکھیں، کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہیں۔ ارے سلامت رہیں، کچھ لمحے میں کدے میں گزارے حر نے بس،
صدیوں سے نہیں، ملاحظہ فرمائیے گا، اس لیے کہ ایک دم سے آپ نے دعوت دی ہے، جو اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں ساقی نامہ، اور 2 ہی شعر سنانے کے لیے اتنے شعر سنائے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس، صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب۔ ارے سلامت ہے، بس 2 شعر اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر۔ مولانا ملاحظہ فرمائیں، اس خوب داد دی ہے آپ نے رضی صاحب کو، ماشاءاللہ۔ ہاں شاعری میں بھی کر رہا ہوں، اس لیے اچھا بیچ بیچ میں کچھ سامع ہیں جن کو میں متوجہ کر دیتا ہوں، متنبہ کر دیتا ہوں، تاکہ ان کے دامن پر جانبداری کی الزام کا کوئی دھبا نہ لگ جائے، تو اس لیے میں بھی شعر ہی سنا رہا ہوں۔ سنیے، ملاحظہ فرمائیے رعایتوں پہ، اچھا کم سے کم ادھر دیکھ کے ہی داد دیجئے۔ 2 شعر اور زحمت تمام ہے کہ اس انقلاب پیش کیا، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، چڑھا ہے اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب۔ مصرع توفتن لیتے جائیے، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، ذرا قافیے کا صرف دیکھیے گا، خاک شفا، قافیے کے صرف کی داد چاہتا ہوں، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب۔ بس آخری شعر زحمت تمام ہے، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں۔ زحمت تمام آخری شعر، اور شاعر آپ کے حوالے، آپ کا محبوب شاعر کہ خاک شفا، دیکھیے جو پیتے جاتے ہیں بھر بھر کے اسے پیمانہ کہتے ہیں، جو بچ جاتی ہے اسے تلچھٹ کہتے ہیں۔ بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا، شعر آپ کے حوالے۔ ملاحظہ فرمائیں، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون، کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں، ارے تلچھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد۔ میں نے مصرع پڑھا ہے، ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، چاہے جیسے راشد بھائی ہاتھ کھولیے کہ تلچھٹ جو مل گئی تھی، کہاں سے لاؤں وہ زبان کے مصرع لوہے دل پہ نقش ہو، تلچھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد، پیمانے تو لگے ہی نہیں ہیں حساب میں، تلچھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد، پیمانے تو لگے ہی نہیں ہیں حساب میں۔ آئیے آپ کا محبوب شاعر، میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا